अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे पाक अफगान सरहद पर तकरीबन 900 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये कहना है डीजी ISPR का, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सरहद पार से होने वाले हमलों का सिलसिला भी रुक गया है। इस अहम मौजू पर आज बात करेंगे प्रोग्राम लाइव एट 5 में। और बात करेंगे सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने हड़ताल करते हुए 3 रोज के लिए OPDs बंद कर दी हैं, और उन्होंने कहा है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए जिला अस्पताल, सिविल, लियारी और तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बंद रहेंगे OPDs। शहरियों की सहूलत के लिए शिकायत के इंदराज के लिए कराची पुलिस की जानिब से जारी WhatsApp नंबर पर गैर जरूरी शिकायत का अंबार लग गया। 9000 से जायद शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से सिर्फ 342 दुरुस्त निकली जिन पर काम किया गया है। इसकी क्या तफसील है आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने बुध से कराची समेत मुल्क भर में बारिश की पेशन गोई की है। खासतौर पर बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्किर है। एक बड़ी डेवलपमेंट, शाह कला की कदीम तरीन यादगारों में से एक यादगार 1 लाख क्यूबिक फुट मिट्टी हटाने से अकबरी दौर का शाही हमाम दरियाफ्त हुआ है। इसकी तफसील भी आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। पाकिस्तान ने चौथे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। अब अगर सीरीज जीतनी है तो आखिरी वनडे मैच 30 जनवरी को खेला जाना है। दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीता जाए, जो जीतेगा वो सीरीज अपने नाम कर लेगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल कराकरम अल्पाइन स्की कप में शिरकत के लिए 12 ममालिक से 38 स्कीयर्स गिलगित के नलतर स्की रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। इस खबर की तफसील आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली, इनकी तफसील होगी, इन पर तज्जिया हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हमारी आइंदा नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी? अगर नहीं तो हमें डैम अपने वसाइल से तामीर करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिया मीर भाषा और महमूद डैम्स फंड कायम कर दिया गया है। आप अपने अतियात मुल्क भर में तमाम बैंकों की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से डैम लिखकर 8000 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें। ये सदका जारिया है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, एक तवील बॉर्डर, और जो कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं कि उस बॉर्डर को फेंस किया जाए ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन होती है
اس کو کم سے کم کیا جائے. اور اسی بات کا اظہار DGISPR میں جنرل آصف غفور نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جو باڑ لگانے کا کام ہے وہ کافی حد تک مکمل کیا جا چکا ہے. تقریباً 900 کلومیٹر باڑ لگا دی گئی ہے اور اس باڑ لگانے سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو حملے ہوتے تھے سرحد پار سے وہ جو سلسلہ ہے وہ رک چکا ہے. اسی پر بات کریں گے. اور شمالی وزیرستان کا وزٹ کیا کچھ صحافیوں نے, اس حوالے سے بھی تفصیل جانیں گے. فاروق خان پتافی سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بین الاقوامی اور جو پاکستانی مقامی صحافی ہیں ان کا وزٹ ہوا شمالی وزیرستان کا, ان کو لے جایا گیا میران شاہ اور دیگر علاقوں میں. سب سے پہلے تو اس وزٹ کے حوالے سے بتائے گا, سرگرمیاں آپ نے دیکھی وہاں پر بحال ہوئیں, کیا اس حوالے سے آپ ہمیں بتا پائیں گے, کیا اپڈیٹس رہیں؟ جی بہت بہت شکریہ شیر دل. کل ہم لوگ جب گئے وہاں پہ تو ہمیں سب سے پہلے تو پشاور لے جایا گیا. پشاور میں ہمیں بریفنگ ایک ملی 11 کور کی طرف سے, جس میں بتایا گیا کہ جو ہے وہ تقریباً تمام علاقہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, کلیئر ہو چکا ہے, اور وہاں پہ اب جو ہے ریکنسٹرکشن کی سائڈ پہ جا رہے ہیں اور کنسالیڈیشن کی طرف جایا جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم میران شاہ گئے. وہاں پہ آپ نے یہ آپ کے سامنے ابھی ویڈیوز بھی جو چل رہے ہیں, وہاں پہ DGISPR اور صحافی جو ہے وہ گھل مل گئے عوام کے ساتھ. لوگ آ کے تصویریں بھی لیتے رہے, اور وہاں پہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا بھی صحیح کہ زندگی کیا معمول پہ آ گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل معمول پہ ہے اور ریکنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے یہاں پہ. اس کے بعد ہم جو ہے غلام خان گئے, جو ایک چیک پوسٹ ہے, بارڈر چیک پوسٹ ہے. وہاں پہ ہمیں یہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ جو 900 کلومیٹر ہے, 2600 ٹوٹل کلومیٹر بنتے ہیں پاکستان افغانستان بارڈر, بالکل, جس میں سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ 1200 کلومیٹر کو امیڈیٹلی وہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے اوپر 900 کلومیٹر کے اوپر پار لگائی جا چکی ہے. باقی اس سال کے اند تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا, اور جو 2600 ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا بائی دا مڈل آف نیکسٹ ایئر. اچھا, اس کے اندر صرف باڑ لگانے کا کام نہیں ہے, وہ باڑ بھی نظر آ رہی ہوگی, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے 2 کام کیے جا رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ چیک پوسٹ بنائی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے جا رہے ہیں مختلف اسپاٹس پہ, اور پھر تیسرا جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سرویلنس کا میکینزم بھی لگایا جا رہا ہے, تاکہ اس سائڈ سے کوئی دخل اندازی نہ ہو سکے, اور ہماری سائڈ سے بھی اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو وہ بھی دنیا کو واضح ہو. اچھا فاروق صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو جو DGISPR نے کہا کہ ماضی میں جو حملے ہوتے تھے سرحد پار سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ باڑ لگنے سے یا دوسرا جو میکینزم انسٹال کیا جا رہا ہے, کیا جو عام لوگ وہاں سے پاکستان آتے ہیں یا پاکستان سے وہاں جاتے ہیں, ان کی رشتہ داریاں ہیں, جن کے پاس ویزا ہے, جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹس ہے, کیا ان کو تو پرابلم نہیں ہوگی اس سے؟ نہیں جی, یہ دونوں چیزیں ہم نے پوچھی وہاں پہ. ایک تو جو ریگولر لوگ ہیں, عام عوام کا آنا جانا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ڈیوائڈڈ فیملیز بھی ہے, تو ان کے آنے جانے کے لیے ٹرمینلز قائم کر دیے گئے ہیں, اور ان ٹرمینلز کے ذریعے, ان چیک پوسٹ کے ذریعے جو لیجٹمیٹ پیپر رکھنے والے ہیں لوگ وہ آ جا سکیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ یہ ایزمنٹ والا بھی معاملہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہوتا تھا, تو وہ ایزمنٹ کے اوپر بھی ری ورک کیا جا رہا ہے, اور پیپرز وغیرہ کے ذریعے لوگ آ سکیں گے. ابھی بھی ہمیں بتایا جا رہا تھا, 11 کور بتا رہا تھا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ افغانستان میں رہتے ہیں, لیکن وہ لنڈی کوتل پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور ان کو جو ہے اتنی ایزمنٹ کے لیے ان کو وہ کیا ہوا ہے, کنوینئنس دی ہوئی ہے کہ وہ یہاں آ کے پیپر ورک کے ذریعے روزانہ تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, ایک اور چیز جو آغاز میں جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ شمالی وزیرستان کے بہت سے علاقے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نو گو ایریاز تھے, اب ان کو کلیئر کیا گیا ہے. وہاں پر اب جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. آپ نے ریہیبلیٹیشن کی بات کی کہ دوبارہ سے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. ایک بڑا اسٹیپ جو فاٹا کا انضمام ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ, اس حوالے سے آپ کی بات چیت ہوئی, لوگوں سے کتنے خوش ہیں کہ اب ان کو ان کے اپنے نمائندے ملیں گے, اپنے کام وہ کروا سکیں گے, لوکل باڈیز بھی ہوں گی اور لیجسلیشن بھی ان کے حق میں ہوگی, تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ اس حوالے سے آپ نے لوگوں سے بات کی, کتنا خوش دکھائی دیتے ہیں؟ بالکل بات کی, اور اتھارٹی سے بھی بات کی اور عام عوام سے بھی بات کی. جو عام عوام ہے میرے خیال میں ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو کمفرٹ ہے اور جو خوشی کا باعث ہے
یہ ہے کہ اب امن آ گیا ہے اور ان کی زندگی معمول کے حساب سے چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ یاد رکھیں کہ مین اسٹریم کے آئیڈیاز، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ تو میگا آئیڈیاز ہے نا، میٹا آئیڈیاز ہے. یہ عام لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لیے اپنا کاروبار کھلنا، ان کی زندگی آسان ہونا، اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے لوکل اتھارٹیز سے، ہم نے ویسے پوچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ کافی کام ہے جو کرنا ہے. 25ویں آئینی ترمیم ہوئی تو غالباً اس سے پہلے کچھ انیبلرز کو ڈیسائڈ کرنا تھا یا کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی، لیکن کیونکہ پچھلی حکومت نے آتے جاتے ایک دم ہی کر دیا، تو اس کے بعد اب اتھارٹیز لوکل جو ہے، سویلین، ملٹری، باقی سب وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں. جیسے یہ ہو جاتا ہے، یہ بات جو ہے صرف عام عوام سے کیا پوچھنا، یہ بات ہر بندے کو سمجھ آتی ہے میرے خیال میں کہ جتنا زیادہ جلدی وہ انٹیگریٹ ہوں گے، جتنے جلدی ان کو انصاف جو ہے وہ ڈائریکٹ ملے گا، جتنے جلدی ان کے لوکل جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ پارلیمان میں بیٹھیں گے اور ان کے لیے اپروچیبل ہوں گے، اتنی زیادہ ان کی آسانیاں بڑھیں گی اور پھر فیوچر میں کوئی دہشت گرد ایسی جگہوں پہ جا کے چھپ نہیں سکے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ. فاروق خان پتافی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی تجزیہ کار، اور جو وزٹ کیا گیا صحافیوں کی جانب سے نارتھ وزیرستان کا اور دیگر علاقوں کا، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. خاص بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر کافی طویل ہے، کافی لمبا ہے، کافی پورس ہے، تو اس کو فینس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو بہتر بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سرویلنس کا سسٹم ہو کے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو استعمال نہ کر سکیں، اور اس کے لیے پورا ایک مربوط پلان ہے جس میں فینسنگ بھی شامل ہے. 900 کلومیٹر پر فینسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے، وہ بھی بات ہوئی. تو آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں سندھ کے ڈاکٹرز کے ہڑتال کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ مطالبات کے حق میں اس وقت ہڑتال کیے ہوئے ہیں سندھ کے ڈاکٹرز. او پی ڈیز انہوں نے بند کر دی ہیں 3 دن کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، جو جنا اسپتال ہے، سول اسپتال ہے، لیاری ہے، جنرل اسپتال ہے، دیگر جو اسپتال سندھ بھر کے ہیں، ان کی جو او پی ڈیز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پر مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، الاؤنسز بڑھائے جائیں، اور جو انشورنس ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو سندھ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے او پی ڈیز جو ہیں وہ بند رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سندھ حکومت جو خاص طور پر ہیلتھ کا محکمہ ہے کس حد تک ان ڈاکٹرز کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، ان کے جو مطالبات ہیں کس طرح پورے کرتے ہیں. لیکن یہ بہت ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہڑتال ہوتی ہے تو جو عام عوام ہیں، جو مریض ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں. اسی پر بات کریں گے. امتیاز خان فاران سینئر صحافی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سندھ کے جو سرکاری اسپتال ہیں اس وقت ان کی جو او پی ڈیز بند ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ کیا مریض پریشان ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دہائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، بہت شکریہ. ایک تو اس وقت تو بہت ہی عجیب کنڈیشن ہے، کیونکہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اناؤنسڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ او پی ڈی بند کی گئی ہے، لیکن ان اناؤنسڈ زیادہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے یہاں سندھ میں شہروں میں بڑے ہاسپٹل ہیں، اور اطراف کے جو گاؤں ہیں یا گوٹھ ہیں وہاں سے پیشنٹ زیادہ تر آتے ہیں. تو سب سے زیادہ سفر یہ کر رہے ہیں کہ جس شہر میں بھی ہیں وہ تو سفر کر ہی رہے ہیں، لیکن جو گاؤں سے یا گوٹھ سے جو چل کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں. اور یہ ہے بھی صورتحال ایسی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سولوشن کیسے ہوگا، کیونکہ ایک مستقل حل نکلنا چاہیے. ہمیں اس وقت تو نظر نہیں آتا جو ڈیمانڈ آ رہے ہیں، جو معاملات آ رہے ہیں، کہ کوئی مستقل حل ہو. کتنی جائز ان کی ڈیمانڈز ہیں، کتنے جائز مطالبات ہیں سندھ کے ڈاکٹرز کے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، الاؤنسز ہمارے بڑھائے جائیں، ہماری انشورنس میں اضافہ کیا جائے. تو اوور آل جو ڈاکٹرز کے نمائندگان ہیں، جو ایکشن کمیٹی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، یہ چلے اگر ان کو 100% درست بھی مان لیا جائے ان مطالبات کو، تو ہڑتال تو نہیں بنتی نا. اور یہ ضد آ گئی ہے، یعنی گورنمنٹ سائڈ پر بھی اور ادھر سائڈ پر بھی. ان کو چاہیے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی تھی کہ ایک ٹوکن اسٹرائک ہو، آپ اس کو لے کر آئیں. لیکن اور خاص طور پہ او پی ڈی تو اپنا او پی ڈی اور ایمرجنسی تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ، اور یعنی آر ٹو آر، منٹ ٹو منٹ وہاں پہ صورتحال وہ اس طرح ہوتی ہے.
अगर ये माने भी जाए, पहले भी एक दो एग्रीमेंट हुए, अब इस वक्त जो है अगर सिंध में हम बात करें तो सिंध में जो हेल्थ मिनिस्टर है इस वक्त वो तो इंतहाई पावरफुल है। अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, चेयरमैन कहें या को चेयरमैन कहें, आसिफ जरदारी साहब उनकी बहन है, और उस हवाले से तो देखा जाए अथॉरिटी है उनके पास। अगर वो कोई कमिटमेंट कर लें कि हाँ जी हम ये करने जा रहे हैं तो वो कमिटमेंट पूरा होगा। अगर वो रुक जाएं कि जनाब हम उसको तवज्जो नहीं देंगे, वो भी होगा। इस दोनों लिहाज से दोनों बातें आ रही हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई ना कोई आना चाहिए, कोई चीज आगे बढ़नी चाहिए, वरना तो कोई राब्ता हुआ सिंध हुकूमत का, हेल्थ मिनिस्ट्री का इन डॉक्टर्स के साथ कि भाई आप अपनी हड़ताल जो है वो खत्म कर दें, आपके मुतालबात हैं उनको देखा जाएगा, कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई ऐसी डेवलपमेंट है? हाँ देखिए, मिनिस्टर लेवल पे तो हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन सेक्रेटेरियल लेवल पर और जो तंजीम है पीपल्स पार्टी की लोकल और जो लुक आफ्टर करते हैं, सईद गनी और मुर्तजा वहाब के हवाले से हमारी इतलात है कि उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जो प्रॉपर मिनिस्टर है मोहतरमा उनकी जानिब से, अजहर पेचू साहबा की जानिब से कोई ऐसी बात इनिशिएटिव हमें इतलात नहीं है। लेकिन इनकी तरफ से और सेक्रेटेरियल जो लोग हैं उनकी तरफ से राब्ते हुए हैं। और अभी तक अगर थोड़ी देर पहले तक देखें तो होप और होपलेस वाली बात सूरत हाल थी, और दायरे के बाद फोर्स भी यूज की जाती है कि आप ये नहीं करेंगे तो ये होगा। अभी तक जो है सूरत हाल कोई वो बिल्कुल जिसको कहे कि कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हुए अभी तक की नहीं है, थोड़ी देर पहले तक की। उसके बाद आगे कंटिन्यू कुछ हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक और खबर है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम इस पर तफसील से भी बात करेंगे। आप क्या कॉमेंट करते हैं, ये जो पुलिस का व्हाट्सएप नंबर है इस पे जो शिकायत मौसूल हो रही हैं, पुलिस ये शिकायत कर रही है कि 9000 से ज्यादा ऐसी शिकायत हैं जो गैर जरूरी हैं, फेक कॉल्स हैं, फेक मैसेजेस हैं, सिर्फ उनमें से 300 के करीब ऐसे हैं जिन पर एक्शन किया जा सकता है, जो कुछ थोड़े से लेजिटिमेट हैं। ये क्या तासुर पैदा हो गया है जो आवाम के फायदे के लिए नंबर बनाया गया था उसको ही आवाम जो है मिस यूज कर रहे हैं? ठीक है खान साहब, ये बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव बात है, इसको बहुत एक डिटेल बात होनी चाहिए और दो साइड पे होनी चाहिए। एक तो अपील के साइड पर होनी चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए, अपील की जाए ऐसा ना करें, और दूसरी तरफ है इनिशिएटिव लेने की, सख्ती करने की कि एफआईओ को एक्टिवेट किया जाए, और कम से कम जो इसमें नंबर हैबिचुअल नजर आते हैं, जो ऐसा नजर आता है कि ये खास तौर पर इस तरह से मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अवाम भी जो पीटीवी को देखते हैं पूरी दुनिया में और खासतौर पर पाकिस्तान के देही इलाकों में, इधर शहरों में, सब जगह, उनसे भी हमारी आपकी भी यही गुजारिश है कि भाई कम से कम मिस गाइड ना करें। पुलिस और फायर ब्रिगेड ये इमीडिएट आपसे रास्ते में है, अगर फायर ब्रिगेड को भी आप गलत मैसेजेस देंगे एक वक्त आएगा वो खामोश बैठ जाएंगे। यही पुलिस का है कि अगर पुलिस को मिस इन्फॉर्म करेंगे, मिस गाइड करेंगे, अपनी छोटी छोटी गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे तो ये तो गलत होता है। देखिए पुलिस का मामला खान साहब एक ये है कि वो अफसर या पुलिस जो बराह रास्त इससे मुतासिर हो रही है वो बराह रास्त कुछ कह भी नहीं सकते। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनके आला अफसरान रोक देते हैं, या अगर कोई आला अफसर बोलता है तो हुकूमतें रोक देती हैं। मैं समझता हूँ कि उनको भी बोलने की एक इजाजत होनी चाहिए कि कम से कम अपने ग्रीवेंसेस पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव स्टाइल में वो कम से कम बयान तो कर सके। तो हम और आप नुमाइंदगी करते हैं पुलिस की, और हम अपील करते हैं लोगों से कि खुदा के लिए ऐसा ना करें, और एफआईए से हम डिमांड करेंगे कि वॉच करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इम्तियाज खान पारान, और एक अहम खबर जिस वो बात कर रहे थे कि कराची की पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर दिया है और उस नंबर पे आप अपनी शिकायत रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई मसला है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन गैर जरूरी मैसेजेस, फेक मैसेजेस ना करें, तंग ना करें पुलिस को। पुलिस का काम जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इस किस्म के मैसेजेस से बहुत सी सूरत हाल जो है वो खराब होती है। कुछ स्टैटिस्टिक्स जो शेयर किए गए वो आपसे हम शेयर करें कि 1.5 माह के दौरान तकरीबन 9000 से ज्यादा मौसूल हुई जो शिकायत थी, महज 342 शिकायत इसमें से दुरुस्त करार पाई जिन पर ठोस बुनियादों पर काम किया गया और उसे हल किया गया। 23 शिकायत तहकीकात के बाद झूठी साबित हुई, और ये भी बताया जा रहा है कि कराची पुलिस ने जो नंबर दिया था उस नंबर पर ये स्टैटिस्टिक्स जो है सामने आए हैं। 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो सामने आए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ताहा उबैदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, कराची से इनका ताल्लुक। ताहा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये खबर इंतहाई अलार्मिंग है कि कराची पुलिस ने एक फैसिलिटेशन के लिए नंबर दिया और आवाम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। बहुत कम आवाम है जो उसको प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या स्टैटिस्टिक्स हैं और पुलिस क्या कहती है कि अगर कोई ऐसे करेगा तो क्या उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी?
جی سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں. 15 جو پولیس کی جانب سے ہیلپ لائن بنائی گئی تھی اس میں فون کالز آتی تھی, جو لوگ تھے وہ فون کرتے تھے, شکایت کراتے تھے, لیکن جب ان کی تصدیق پولیس کرتی تھی تو ان کی تصدیق ہوتی نہیں تھی. ابھی پولیس نے ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں اپنی شکایات یا ویڈیوز جو ہیں یا تصاویر جو ہیں وہ بھیجیں, لیکن اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ مس یوز کر رہے ہیں اس ہیلپ لائن نمبر کا. اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ ڈائریکٹ اس گروپ کو مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں اور خاص طور پر کراچی کی شکایت ہے اس میں تقریباً 20% اور 25% جو شکایات ہیں وہ ان کی تصدیق ہو سکتی ہے, لیکن جو دیگر شکایات ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوتی. ماضی میں کراچی پولیس نے اس حوالے سے کچھ مقدمات بھی درج کیے ہیں. کراچی میں اس طرح کی اطلاعات بھی 15 کو موصول ہوئی تھی کہ کہیں بم رکھا ہوا ہے, کہیں دھماکہ ہوا ہے. اس حوالے سے جب پولیس تصدیق کرتی تھی تو تصدیق ہوتی نہیں تھی, جس کے پیش نظر پولیس نے کچھ لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا ہے. لیکن بڑی یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے خاص طور پر جس کی سب سے زیادہ مانیٹرنگ ہوتی ہے, 15 کی موبائل موقع پر پہنچتی ہے, تمام تر چیزوں کی تصدیق کرتی ہے, لیکن اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ اس میں مذاق کا عنصر نکالتے ہیں. پولیس کیا کہتی ہے, کتنا وقت پولیس کا اس سے ضائع ہوتا ہے اگر اس قسم کی آتی ہے شکایت تو اس کو دیکھنے میں, اس کو جانچنے میں ڈیفینیٹلی اس شخص تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جاتی ہوگی, تو اس میں کتنا وقت جو ہے وہ پولیس کا ضائع ہوتا ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی کوئی اسٹیٹسٹکس آئے ہیں؟ جی بالکل, آپ یا میں اگر کوئی کراچی میں کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو ہم پولیس کو 15 پہ خاص طور پہ سب سے پہلے کال کرتے ہیں. اس میں پولیس 15 سے 20 منٹ میں 25 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچتی ہے اور تمام تر چیزوں کی تصدیق کرتی ہے. اس میں جو پولیس کی ایکسرسائز ہے وہ تو ہوتی ہے, 15 کی موبائل آ جاتی ہے, جو علاقائی تھانہ ہے اس کی پولیس موبائل بھی آ جاتی ہے, لیکن جب وہ پولیس موقع پر پہنچتی ہے جو صورتحال فون پر بتائی گئی ہوتی ہے یا ہیلپ لائن پہ بتائی گئی ہوتی ہے وہ صورتحال اس کی تصدیق نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو پولیس ہے اسے پریشانی اور مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو کراچی پولیس ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کرتی ہے کہ جو لوگ ہیں جو شکایت درج کراتے ہیں یا جو اپنے میسیجز بھیجتے ہیں یا ویڈیوز اور تصاویر بھیجتے ہیں وہ تمام تر تصدیق کے بعد بھیجیں, تاکہ پولیس موبائل جب موقع پر پہنچتی ہے اور تمام تر میل وقوع دیکھتی ہے اس میں جو پولیس ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ نے بتایا جس حساب سے فون کالز آتی ہے پولیس کی ہیلپ لائن پہ, اس حساب سے جو تقریباً 50, 60, 70% جو ہے فون کالز جو ہے وہ فیک ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اس وجہ سے پولیس کو پریشانی اور مشکل بھی. تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں آگاہ کیا جو تفصیلات تھیں اس رپورٹ کے حوالے سے. طہا عبیدی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے جو صورتحال اس وقت. تو ہم یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے پلیٹ فارم سے, پروگرام لائیو ایٹ 5 کے پلیٹ فارم سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کراچی کے عوام کو کہ جو واٹس ایپ نمبر پولیس نے درج کیا ہے, دیا ہے, اس کا غلط استعمال نہ کریں, کیونکہ اس سے پولیس کا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور غیر ضروری جو میسیجز ہیں اس سے جو سیریسنس ہے اس کالز کی, اس نمبر کی, وہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو اگر آپ کا کوئی جینوئن ایشو ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, تبھی آپ اس واٹس ایپ نمبر کو یوز کریں, اپنا پرابلم جو ہے وہ بتائیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ سٹیٹس بھی آ رہے ہیں کہ بہت سے ذاتی نوعیت کے معاملات اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں عوام کی جانب سے. تو یہ بھی ایک غیر ضروری جو ڈیلے ہے وہ اس سسٹم میں, یہ جو آپ کے میسیجز ہیں وہ ڈالتے ہیں, جو صحیح میسج کرنے والا, صحیح اپنی مسئلے کی نشاندہی کرنے والا شخص ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو یہ اپیل ہے کہ اس نمبر کا غلط استعمال نہ کریں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ موسم کی, اور آپ کو بتائیں کہ جو محکمہ موسمیات ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بارش کا ایک نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہو رہا ہے جو کافی علاقوں میں بارش برسائے گا اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا, برفباری بھی ہوگی, اور بہت سے علاقوں میں دھند کا بھی راج جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ دھند بھی کچھ میدانی علاقوں میں ہے. یہ تمام تر جو صورتحال ہے یہ ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
پاکستان خوبصورت اور دلفریب نظاروں کی سرزمین، بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت جھرنے اور آبشاریں، لہلہاتے کھلیان، بل کھاتی وادیاں، برف سے لدے کیٹو اور نانگا پربت، جنت نظیر علاقے، یہی تو ہے وہ سرزمین جس کے عشق میں گرفتار ہے پاکستان کا ہر شہری، ہر باسی، اور خود وزیر اعظم پاکستان جب ہی تو وہ کہتے ہیں میں اپنی دھرتی کی شان و شوکت کا گرویدہ ہوں اور اس کے حصار میں خوش رہتا ہوں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، موسم کی بات کریں گے اور نیا ایک سسٹم پاکستان میں بارش برسانے والا داخل ہو رہا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے بتائیں گے محمد اجمل شاد صاحب جو ڈائریکٹر RMC ہیں لاہور کے۔ بہت شکریہ اجمل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے گا کیا ایکسپیکٹیشن ہے بارش کے حوالے سے، کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر بارش متوقع ہے؟ جی بالکل، ایک 30 تاریخ کو پاکستان میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو رہا ہے، تو وہ 30 تاریخ کو تو بلوچستان کے راستے داخل ہوگا، کوئٹہ، زوب، اپر بلوچستان میں علاقوں میں بارش ہوگی، اور اسی دوران شام کو جو ہے نا پنجاب کے جنوبی علاقوں میں ملتان ڈویژن وغیرہ ان علاقوں میں پہنچ جائے گا، اور مڈ نائٹ سے جو 31 کی صبح کو جو ہے پنجاب کے بالائی علاقوں اور میدان درمیانی جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے پنجاب، ان علاقوں پہ بھی رین شروع ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ 2 تاریخ تک رہے گا اپر پارٹس میں، جبکہ پنجاب میں یکم کو نکل جائے گا، اور اس کی وجہ سے مری گلیات اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے 31 کو اور یکم کو۔ اس کے علاوہ جو ٹمپریچر ہے وہ مزید اس کے سسٹم کے جانے کے بعد 2 تاریخ سے مزید گرنے کا امکان ہے، اس میں سردی کی لہر میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دھند کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ میدانی علاقوں میں دھند بھی رپورٹ ہو رہی ہے؟ دھند ابھی تو بہت کم ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ جیسے ہی پنجاب میں 30 کو داخل ہوگا دھند کافی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ جب بادل آ جاتے ہیں تو اس وقت دھند کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، رین میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سلسلہ پاس آن ہوگا، یعنی 31 اور یکم کے بعد سلسلہ گزر جائے گا، اس کے بعد پنجاب کے سینٹرل پارٹ جس میں ملتان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن، ان علاقوں میں، اس کے علاوہ بکھر، لیا، ان علاقوں میں جو ہے دوبارہ جو ہے دھند کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ اچھا، ٹیمپریچر جو بتایا جا رہا ہے کہ گریجولی ڈراپ ہو رہا ہے، وہ ایک دم بارش کے بعد زیادہ ڈراپ ایکسپیکٹڈ ہے؟ بالائی علاقوں میں برف باری کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ بھی سلسلہ ایک بار پھر چل نکلے گا؟ جی بالکل، پنجاب کے علاقوں میں تو ابھی بھی جو ہے نا خصوصاً بالائی پنجاب اور سینٹرل میں تو ٹمپریچر منیمم تو پہلے ہی نیچے تھا، میکسیمم بھی نیچے ڈراپ ہو گئے، جس کی وجہ سے دن کے وقت جو ہے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں ابھی دن کے وقت دھوپ کی وجہ سے قدرے کم ہے ٹمپریچر، لیکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی کمی متوقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں کے ٹمپریچر اسکردو، کلام وغیرہ پہ ان کے تو -15 تک جا چکا ہے ٹمپریچر، اور اس میں مزید جو ہے 1 سے 2 ڈگری کا مزید کمی آ سکتی ہے، اور 15 سے بھی زیادہ گر سکتا ہے۔ اور بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے، گلگت بلتستان کے علاوہ گلیشیئرز پہ، ساتھ ساتھ مری گلیات میں، مالب جمبا بھی، ان تمام علاقوں میں برف باری کو 31 اور یکم کو ہونے کا امکان۔ تو آپ 30 جنوری کہہ رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا؟ بالکل، ابھی بھی لاہور اور پنجاب کے بیشتر علاقوں پہ ہائی کلاؤڈ کی آمد شروع ہو گئی ہے، ہائی کلاؤڈ آ گئے ہیں، کل تک اس میں میڈیم کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے اور کوئٹلی کراچی میں بھی کوئی ایکسپیکٹڈ ہے بارش؟ جی کراچی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ نہیں، اس سلسلے میں کراچی میں نہیں، صرف بالائی بلوچستان، پنجاب۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اجمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے موسم کے حوالے سے۔ یہاں پہ لیں گے ہم اذان کی بریک، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان سننے کی سعادت حاصل کیجیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اہم خبریں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بریک کے بعد خوش آمدید. ایک دلچسپ خبر آپ سے شیئر کریں کہ شاہی کلا کی قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک یادگار
अकबरी दौर का शाही हमाम दरियाफ्त हुआ है, इसकी क्या तफसील है अब बताएंगे डायरेक्टर कंजर्वेशन एंड प्लानिंग हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब शेख साहब। बहुत शुक्रिया नजम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप वॉल सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल सिटी इस हवाले से काम कर रही है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस हवाले से काम कर रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्या इस हवाले से आप हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम चीजें को एक्सप्लेन कर सकें। पहली तो बात यह है कि जी आर्कियोलॉजी हो या WCLA हो, वी आर वर्किंग बेसिकली, दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वी हैव टू गिव द राइट कॉन्सेप्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जी हम वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व जो भी चीजें हैं उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जब से WCLA ने इसमें काम करना शुरू किया, हम लोगों ने वो एरिया जो कि निगलेक्टेड थे, जिसमें शाही बावर्ची खाना भी था, बारूद खाना भी था, मुसम्मम दरवाजा भी था, ये वो इलाका था जहाँ पे कोई जा नहीं सकता था, वहाँ पे टोटली उस जगह पे मलबा मालूम होता था और मलबा पड़ा होता था। तो उस मलबे को जो है हम लोगों ने हटाया है और उसके बाद हटाने के बाद हम लोगों ने उस जगह को मूव आउट कर दिया और प्रिजर्व किया उसके हम लोगों ने। इसी तरीके से जब हम ये वो एरिया है जहाँ पे आर्कियोलॉजी वालों के क्वार्टर्स मौजूद हैं, हमने उस एरिया की सफाई शुरू की और वहाँ पे बेपनाह मलबा मौजूद था। जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी सफाई की तो नीचे से हमें ये चीज दबी हुई मिली, तो फिर जब हमने इसको मजीद सफाई की है तो मालूम हुआ कि इसके अंदर देयर आर चैम्बर्स वे देयर टोटली प्रिजर्व्ड जिसे कहते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो है, क्योंकि हम एज आप देखें जहाँ पे भी हमने कोई जगह निगलेक्ट छोड़ी है, हम जो भी ह्यूमंस होते हैं जब जाते हैं वहाँ कोई ना कोई ग्रेफिटीज छोड़ जाते हैं, कुछ स्क्रैचिंग छोड़ जाते हैं, अपने मार्क्स छोड़ के जाते हैं कि जी हम यहाँ पर आए जरूर थे। सो दिस एरिया विच हैज बिन रीडिस्कवर्ड, आई मस्ट से, ये जगह जब वहां से निकली है तो इसके अंदर कोई ग्रेफिटी नहीं है, कोई स्क्रैपिंग्स नहीं है एंड इट वाज इंटैक्ट। अच्छा, ठीक। और इसके अंदर मजीद जो मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे शाही हमाम दिल्ली गेट पर मौजूद है, उसका जो आर्किटेक्चर है उसका आर्किटेक्चर इससे रिजेंबल करता है। सही। ये जो एरिया है ये वो एरिया है जो अकबरी पैलेसेस के एरियाज में मौजूद था। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर इसका लेवल देखा जाए, लेवल इस वक्त जो है वो बेसिकली लोअर लेवल पे है। ठीक है। अब हम अगर इसको आइडेंटिफाई करते हैं लेवल्स के साथ, तो अंदर के पैलेस के मुताबिक ये बेसमेंट कहलाती है, बट हाउएवर द आर्किटेक्चर एक्सप्लेन्स फॉर इटसेल्फ कि ये बेसिकली लोअर लेवल का एरिया था और यहाँ से उन्होंने अकबर टाइम पीरियड के ऊपर ये हमाम और जो वॉशिंग एरिया था वो उनका बना हुआ था। ठीक है। इसमें अभी नालियां मौजूद हैं, इसमें गर्म पानी लाने का सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है। बट हमें इसकी मजीद एक्सप्लोरेशन एक्सकवेशन अभी करनी है। यानी एक्सपेक्टेड है कि कुछ और भी दरियाफ्त हो सकता है इससे मुल्का जो मुख्तलिफ और चीजें हैं, कुछ और कमरे हों या कुछ और चीज हो, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि निकल सकता है। एब्सोल्युटली, इसको कतई हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, बात यह है कि इसके साथ एडजस्टेंट एरियाज है जहांगीर क्वाड्रेंगल का। ठीक है। उसकी बेसमेंट इसके लेवल के साथ बराबर कर रहा है। अब हम इसको टोटल अपने स्टेशन से 3D स्कैनिंग मशीन के जरिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, करने के बाद इसका ज्योमेट्रिकल और आवाम के लिए भी खोला जाएगा इसको जल्द, ताकि आवाम भी इसको देख सके। बात यह है कि कंजर्वेशन का प्रोसेस जो है और रेस्टोरेशन का प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है, इसका टाइम लगता होता है। और अगर जाहिर है जैसे रॉयल किचन को उन एरियाज को हमें रिस्टोर करने में 1.5 से 2 साल लग गए हैं, टाइम इसको भी लगेगा। चले, उम्मीद करते हैं कि ये आप इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हो। बहुत शुक्रिया नजम साकिब शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर प्लानिंग वॉल सिटी लाहौर, और इस दरियाफ्त के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तवानाई की कुछ बात करें। तवानाई एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और हम देखते हैं कि बहुत अरसे से इस तवानाई के हुसूल के लिए इंसान कोशिश कर रहा है। अगर बात हो डीजल इंजन की या दीगर और बड़ी बड़ी जो इजादात हैं उनकी, कि एनर्जी को हासिल किया जा सके, इसी हवाले से 127 साल के बाद एक पाकिस्तानी इंजीनियर ने चर्बी से चलने वाला इंजन दरियाफ्त किया है और इजाद किया है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा असद मेहदी दवाना ने तरतीब दी है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। चौधरी मोहम्मद अख्तर पेशे से इंजीनियर हैं, मगर उन्होंने कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल नहीं की। गुज़श्ता 40 बरस से उनकी बनाई टरबाइन्स पन बिजली में इस्तेमाल हो रही हैं।
ان کا دعویٰ ہے کہ خالص حیوانی چربی سے ڈیزل انجن کو چلایا جا سکتا ہے۔ یہ خالص حیوانی چربی ہے جو کہ اس وقت اس کا نیگیٹو یوز ہو رہے ہیں، لوگ اس میں وہ پاپڑ وغیرہ تل رہے ہیں اور بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، یہ پازیٹیو میں تبدیل ہو گئے۔ بیسیکلی جو یہ آئیڈیا تھا یہ ڈاکٹر روڈولف ڈیزل کا تھا جرمنی میں، اور اس کے بعد اس نے صرف آئیڈیا دیا تھا لیکن اس نے پریکٹیکل کر نہیں دے سکا۔ میں نے عملی طور پر اس کو چلا کر خالص اس میں وہ چیز کی ہے۔ سن 1900 میں ماحول دوست بھاپ انجن کی جگہ لینے والے انجن کے خالق ڈاکٹر ڈیزل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس انجن کو ماحول دوست بنانے کے لیے چربی کے تیل پر بھی چلایا جا سکے گا۔ کئی عالمی کمپنیز حیوانی چربی کے تیل کو بطور ایندھن بنانے کے لیے کوشاں ہیں، مگر الکوہل کی ایک شکل میتھانول کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ امریکی کمپنیز اشتراک سے اس پر کام کر رہی ہیں اور 2010 کے اعداد کے مطابق ان کی پیداوار 4 لاکھ لیٹر یومیہ ہے۔ یہ تیل کاسمیٹکس، صابن اور جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مگر یہ آج تک ایندھن کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ چودھری محمد اختر کی اس ایجاد کو پذیرائی مل رہی ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع پر کام کرنے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس انجن کی تجارتی بنیادوں پر فراہمی سے ماحول دوست توانائی کی طرف اہم قدم ہو سکتا ہے۔ ہماری جو اکانومی ہے وہ ایگری بیسڈ اکانومی ہے، اور ہمارے جو زمیندار ہیں ان کو پانی جو اپنی فصلوں کے لیے ہے وہ بہت کاسٹلی پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیول ہے جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہے دیہات میں، اور چھوٹے چھوٹے سکیل پہ اگر جو یہ صرف پیٹر پمپ کو ہی ریپلیس کر لے تو اس کا ایک بہت گریٹ امپیکٹ ہوگا انوائرمنٹ پہ بھی، ہماری ایگریکلچر کی اکانومی پہ اور پروڈکٹیوٹی پہ۔ پاکستان میں گوشت کی پیداوار کے حساب سے چربی کی ایک بڑی کھیپ پیدا ہوتی ہے جو کہ فضلے کی شکل میں تعفن اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتی ہے۔ یہ زحمت اس طرح سے توانائی کا ذریعہ بن سکتی ہے بلکہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو ماحول دوست طریقے سے پورا کرنے میں بھی مدد دے گی۔ پاکستان میں سی پیک آنے کے بعد ہماری توانائی کی ضروریات ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو 2 سے 3% جو سرکاری اعداد ہیں ان کے مطابق ہماری توانائی کی جو ضرورت ہے وہ ہر سال بڑھ رہی ہے۔ چودھری اختر کہتے ہیں کہ حکومت اس تخلیق کو مکمل کرنے میں تعاون کرے تو پاکستان کے زرعی شعبے میں انجن سے لے کر ریل گاڑی تک اس طریقے سے چلائی جا سکتی ہیں، اور یہ تیل ڈیزل کے مقابلے میں کاربن سے پاک اور 50 روپے فی لیٹر تیار ہو سکتا ہے۔ چودھری اختر کا یہ موقف ہے کہ اس ایجاد سے پاکستان کا نام روشن کرنا مقصد ہے، اور یہ ایجاد میری زندگی کا حاصل ہے جس کی نمائش آئندہ ماہ باقاعدہ طور پر ایک عالمی نمائش میں کی جائے گی۔ چودھری محمد اختر کی اس ایجاد پر ماہرین اور حکومتی اداروں کی تحقیق کے بعد ہی کوئی حتمی بات کی جا سکے گی، مگر ایسی ایجاد پاکستان جیسے ملک کے لیے نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ اسد مہدی دمانہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ٹیکسلا۔ آخر میں کچھ بات کریں گے کرکٹ کی۔ پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ چوتھا ون ڈے میچ پاکستان نے اپنے نام کیا، سیریز 2-2 سے برابر ہوئی۔ اس پر بات کریں گے لینا معین عزیز، سینئر سپورٹس جرنلسٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ لینا بہت شکریہ، بڑا زبردست کم بیک، کچھ سیٹ بیکس ہوئے خاص طور پر سرفراز کے بین کی اگر بات کریں، لیکن اس کے باوجود اچھی کرکٹ پاکستان نے کھیلی ہے اور تمام شعبوں میں آؤٹ کلاس کر دیا ساؤتھ افریقہ کو۔ جی بالکل شیردل، تھوڑی دیر ضرور لگی، بلکہ ابھی میں کسی سے بات اسی پر کر رہی تھی کہ یہ جو ساؤتھ افریقن وکٹس ہوتی ہیں اس پہ آسان نہیں ہوتا کھیلنا۔ ہماری اپنی لو اینڈ سلو باؤنس ہوتی ہے یا ہائی باؤنس ہوتی ہے، تو جب یہ تینوں ٹیسٹ میچ گزر گئے اور بیٹسمین کو تھوڑی سی باؤنس کی اور پیس کی سمجھ آنے لگی تو آپ نے دیکھا کہ پرفارمنس بھی اچھی ہونے لگی، پازیٹیو بھی نظر آنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ سے کھیلنا ہو تو 2 مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ پاکستانی ٹیم جائے؟ نہیں دیکھیے شاید 2 مہینے پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے کرکٹ بورڈ کو یہ ضرور ان کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کم سے کم 3 سائڈ گیمز دیں بفور دا ٹیسٹ میچز، یا پھر یہ کریں کہ ون ڈے انٹرنیشنل پہلے کھیلیں تاکہ کم سے کم انڈر دیئر بیلٹ 4-5 گیمز ہوں بیٹسمین کی، خاص کر ان کو پیس باؤنس کا پتہ۔ اچھا بس ہمارے پاس تھوڑا تو میں ایک بڑا کریٹیکل سوال، سرفراز کی اور شعیب کی کپتانی میں آپ کو کچھ ڈفرنس نظر آیا ہے کہ کوئی ڈیسیژنز ایسے کیے گئے، بڑے پرامپٹ ڈیسیژن کیے گئے جس سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے؟ کچھ فرق آپ دیکھ رہی ہیں؟
देखिए, एक तो बड़ी पॉजिटिव कैप्टनसी थी, इस तरह के फील्ड प्लेसिंग्स मुझे बड़ी अच्छी नजर आई, 2-2 स्लिपें रखी, शॉर्ट लेग रखी, इस तरह बॉलिंग चेंजेस बड़े अच्छे थे। इस कॉन्फिडेंस से दोनों स्पिनर्स को साथ लंबी स्पेल देना, वो प्रेशर जो डाला मिडल में, वो सब एक पॉजिटिव चेंजेस मुझे नजर आए। सरफराज हसन ने बिकॉज ऑफ हिज ओन बैटिंग फॉर्म जो उनकी खराब चल रही थी उसकी वजह से, और जो टेस्ट सीरीज उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ हारी, फिर टेस्ट सीरीज हारी साउथ अफ्रीका के साथ, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस उनका कप्तानी में भी बड़ा लो नजर आ रहा था। लेकिन जो फ्रेश कप्तानी नजर आई कल मलिक की, उनकी फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग चेंजेस, एक काम कैप्टनसी नजर आई, वो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, पता तो लगता है जब प्रेशर पड़ता है, लेकिन कल तो अच्छा दिन था तो कप्तानी भी अच्छी नजर आई। और अगर सीरीज जीत जाते हैं और फिर T20 सीरीज में भी शोएब कप्तान करते हैं और वो भी सीरीज जीत जाते हैं, तो फिर क्या वर्ल्ड कप के लिए कप्तान के लिए, सरफराज के लिए कुछ बड़ा थ्रेट हो सकते हैं शोएब? शेरदल आप बड़ा मजेदार डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर हम कल ये वेडनेसडे को ये सीरीज जीत जाएं और T20 भी जीत जाएं, और जिस तरह सरफराज की बैटिंग फॉर्म भी नजर नहीं आ रही, कप्तानी भी नजर नहीं आ रही, और जिस तरह पाकिस्तान में चीजें होती हैं, तो यकीनन ऐसा हो सकता है कि शायद वर्ल्ड कप के लिए मलिक से अगर बातचीत की जाए और वो राजी हैं, तो हो सकता है कि कप्तानी आपको वर्ल्ड कप के लिए चेंज नजर आ जाए। लेकिन उससे पहले जरूरत है कि हम लोग अगले जो 4 मैच हैं वो कन्विंसिंगली जीते और प्रूव करें। तो क्या आपको लगता है कि 5वां वनडे मैच जो होना है उसके लिए पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन भी रेडी है? पाकिस्तान को एक अच्छा इस चौथे वनडे में मैच में जीत भी मिली 111 रन की, तो ये मोराल भी टीम के साथ होगा, तो अब हम एक अच्छे मोमेंटम में है जीतने के लिए सीरीज। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। लेकिन एक जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब वहां पहुंच जाएंगे, वहां कंडीशंस देखेंगे, तो उसके बाद टीम डिसाइड करे। और तो मैं कभी भी बिलीव नहीं करती कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाए, मोमेंटम वही रखा जाए, उसके साथ ही जाया जाए। लेकिन अगर कंडीशंस बहुत डिफरेंट नजर आ रही हैं, फिर तो तब्दीलियां जो है वो नागुज़ीर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, लीना मोइन अजीज हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और अपना एनालिसिस दे रही थी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, पूरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।